الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے عید یا وعید۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، رمضان کے مبارک شب و روز رخصت ہو گئے، عید کی صبح نمودار ہو گئی۔ مسلمان عید کی خوشیوں سے سرشار عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج اظہار مسرت کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنے اور مبارکباد لینے کا دن ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر و تحلیل کا دن ہے، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ عید اللہ کا مقرر کیا ہوا تہوار ہے۔ آج کے دن نہانا دھونا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے عیدگاہ جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور سب کے ساتھ مل کر شوکت اسلام کا مظاہرہ کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مطلوب اعمال ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ دو مخصوص دنوں میں کھیل و تفریح کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دو دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ہمارے تہوار ہیں، ہم دور جاہلیت سے ان دو دنوں میں اسی طرح خوشی مناتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے زیادہ بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، رواہ سنن ابو داود۔ اس مختصر سی روایت سے ایک نہایت اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ ایک بامقصد ملت کے تہوار بھی بامقصد ہوتے ہیں۔ اسلامی تہواروں کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمان ملت بھی سال بھر میں دو جشن مسرت منا لیا کریں اور تہوار منانے کے فطری جذبے کو تسکین دے لیا کریں۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو ان دونوں کے بدلے دوسرے دو دن مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان انہی دو دنوں میں جشن مسرت مناتے رہتے، جیسے کہ مدینے والے ایک زمانے سے مناتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں دنوں سے بہتر دو دن اللہ نے تمہیں اظہار مسرت کے لیے عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو۔ یکم شوال کو عید الفطر منانے کا بھی ایک اہم مقصد ہے اور 10 ذوالحجہ کو اظہار مسرت کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ وقت کی مناسبت سے ان 17 میں صرف عید الفطر کے مقصد پر اظہار خیال کرنا ہے۔ رمضان کی شب و روز کی عبادتوں سے فارغ ہوتے ہی خوشی منانا اور دوگانہ شکر ادا کرنا دراصل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی یہ مبارک ساعتیں حاصل ہوئیں، اور اسی کی توفیق سے ہم قیام و صیام، تلاوت و تسبیح، صدقہ و خیرات اور دوسری عبادتیں بجا لا سکے۔ اگر اللہ کی توفیق و اطاعت نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے۔ عید منانے کی اس حقیقت کو سامنے رکھیے تو اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ عید کی خوشی میں اس بد نصیب کا کوئی حصہ نہیں ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا اور
رمضان کے بابرکت شب و روز پانے کے باوجود اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا۔ لیل و نہار کی گردش جب تک باقی ہے، یکم شوال کی تاریخ آتی رہے گی، مگر محض اس صبح کا طلوع ہونا ہی پیغام مسرت نہیں ہے۔ یہ صبح تو ہر ایک پر طلوع ہوتی ہے، لیکن اس جشن میں حقیقی مسرت صرف اسی کا حصہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ پروردگار، تو نے جو مبارک مہینہ مجھے عطا فرمایا ہے، میں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ میں دن میں بھی تیری خوشی کے کام کرتا رہا اور شب میں بھی تیری عبادت میں لگا رہا۔ عید کا دن عید بھی ہے اور وعید بھی، یہ مبارکباد کا دن بھی ہے اور تعزیت کا دن بھی۔ مبارکباد کا دن ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جن کا رمضان شکر گزاری کی حالت میں گزرا، اور تعزیت کا دن ان کم نصیبوں کے لیے ہے جن کا رمضان اس طرح گزرا کہ اس کی برکتوں سے محروم ہی رہے۔ بے شک ایسے لوگوں کے لیے عید وعید کا دن ہے، یہ مبارکباد کے نہیں تعزیت کے مستحق ہیں۔ یہ مبارکباد کا دن بھی ہے اور تعزیت کا دن بھی۔ مبارکباد اس کے لیے جس سے رمضان خوش رخصت ہوا، اور تعزیت کا دن اس کے لیے جس سے رمضان رخصت ہو گیا اور وہ اس سے محروم ہی رہا۔ عید الفطر یقیناً مسلمانوں کے لیے اظہار مسرت کا دن ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تہوار ہے، مگر یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ خوشی کس بات کی۔ رمضان اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آپ پر سایہ فگن ہوا۔ آپ نے اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر اگر اپنی عاقبت بنانے اور مغفرت و نجات کا سامان کرنے کی فکر کی ہے تو بے شک یہ خوشی کی بات ہے، اور آپ عید الفطر کا تہوار منانے کے مستحق ہیں۔ مگر جس کم نصیب نے رمضان کی مبارک ساعتوں میں ذرا بھی اپنی مغفرت و نجات کی فکر نہیں کی، رمضان کا سارا مہینہ اس نے یوں ہی غفلت اور محرومی میں گزار دیا۔ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اس نے اللہ کا غضب اور بھڑکایا۔ اس کو بھلا کیا حق ہے کہ وہ عید کا تہوار منائے اور خوشی کا اظہار کرے؟ وہ آخر کس بات کی خوشی منائے اور کس منہ سے اللہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کہے؟ اس شخص کی ہلاکت اور محرومی میں کس کو شک ہو سکتا ہے جس کی تباہی اور ہلاکت کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کریں اور اس بد دعا پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے۔ پہلے زینے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ خطبہ دے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ ایسی بات دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگا اور ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ جن کم نصیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محروم اور تباہ حال کہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو بھی عید کی خوشی منانے اور مبارکباد لینے کا حق ہے؟ جو خوش نصیب عید کی مبارکباد اور خوشی کے واقعی حقدار ہیں، ان کا ایمان افروز حال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے اور اس آرزو کو پورا کرنے میں لگ جائیے کہ آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی صبح نمودار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ہر شہر اور ہر بستی کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ فرشتے زمین میں اتر کر ہر گلی اور ہر راستے کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ ان کی پکار ساری مخلوق سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سن پاتے۔ وہ پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، نکلو اپنے گھروں سے اور چلو اپنے پروردگار کی طرف، تمہارا پروردگار بہت ہی زیادہ دینے والا اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ اسے بھرپور مزدوری دی جائے۔
اس پر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، فرشتے ہو تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان بھر روزے رکھتے رہے اور تراویح پڑھتے رہے اس کے صلے میں اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بندو، مانگو مجھے جو کچھ مانگتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، آج عید کے اس اجتماع تم اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کو پیش نظر رکھوں گا۔ جب تک تم میرا دھیان رکھو گے میں تمہارے قصوروں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے ہرگز ذلیل و رسوا نہ کروں گا۔ جاؤ تم اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹو جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہے اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بشارت پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ کی اس بخشش اور نوازش پر خوشیاں مناتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے جو رمضان بھر کے روزے رکھ کر آج اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔